پاکوسو کے ساتھ وہ کسی صورت بھی نہ چل سکتا تھا، کیونکہ پاکوسو کے ساتھ اس کی ذہنی ہم آہنگی موجود نہ تھی اور وہ دونوں ذہنی طور پر ایک دوسرے کے حریف سمجھتے تھے۔ پاکوسو کے تحت کام کرنے سے تو بہتر ہے کہ میں واپس روسیہ چلا جاؤں، لیکن چیف اس بات کو تسلیم نہ کرے گا۔ ناکوف نے ہونٹ چباتے ہوئے سوچنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھا سوچتا رہا، پھر اچانک ایک خیال کے آتے وہ چونک پڑا۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی، اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھایا اور ٹرانسمیٹر کی مختلف نابیں گھما کر اس نے اس پر ایک نئی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ اسے کے جے بی کے چیف مارشل آرٹوف کے چیف اسسٹنٹ تکانو کا خیال آ گیا تھا، جس کے ساتھ اس کے طویل عرصے سے تعلقات تھے، اور تکانو مارشل آرٹوف کے مجاز میں اس قدر دخیل تھی کہ اس سے جو چاہے منوا سکتی تھی، اور اگر مارشل آرٹوف چاہے تب ہی اس کا چیف اپنا فیصلہ بدل سکتا تھا۔ تکانو خود بھی کے جے بی کی اہم اور مقامی ایجنٹ تھی۔ اس کی بے پناہ ذہانت اور کارکردگی کی بنا پر ہی مارشل آرٹوف نے اسے اپنا چیف اسسٹنٹ بنا لیا تھا۔ اس طرح مارشل آرٹوف کا تو صرف نام ہی نام تھا۔ کے جے بی کی اصل کنٹرولر تکانو ہی سمجھی جاتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی حد تک ذہین بھی تھی، اور ویسے بھی وہ مارشل آرٹ میں پورے روسیہ میں نمبر 1 سمجھی جاتی تھی۔ تکانو کے ساتھ اس کی دور کی رشتہ داری بھی تھی، اس لیے تکانو کی اس سے دوستی تھی، اور ان دونوں کی اس دوستی کا چرچا اس قدر تھا کہ سب کا خیال تھا کہ تکانو جب بھی شادی کرے گی تو یقیناً ناکوف کے ساتھ ہی کرے گی۔ اس لیے اس نے اس معاملے میں تکانو کی مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ تکانو ضرور اس کی مدد کرے گی، چنانچہ تکانو کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرتے ہی اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو ناکوف کالنگ تکانو اوور، ناکوف نے تیز لہجے میں کہا۔ یس تکانو ٹینڈنگ، کہاں سے کال کر رہے ہو ناکوف، اور تم ایک ماہ سے غائب ہو، کہاں ہو اوور؟ چند لمحوں بعد ایک نوجوان نسوانی آواز سنائی دی، اس کے لہجے میں بے تکلفی تھی۔ تکانو میں پاکیشیا سے تمہیں کال کر رہا ہوں اوور، ناکوف نے کہا۔ پاکیشیا سے؟ کیا مطلب؟ تم پاکیشیا کیسے پہنچ گئے اوور؟ دوسری طرف سے تکانو کی انتہائی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ میں ریڈ آرمی کے ایک اہم مشن پر پاکیشیا آیا ہوا ہوں، میرا خیال تھا کہ تمہیں معلوم ہوگا، ریڈ آرمی کے چیف نے اس مشن کی رپورٹ ہیڈ کوارٹر دی ہوگی اوور، ناکوف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں بھی شوگران کے اہم مشن میں بے حد مصروف رہی ہوں، اس لیے میں نے کسی سیکشن کی رپورٹوں کی طرف غور نہیں کیا، لیکن ریڈ آرمی کو پاکیشیا میں کیا مشن درپیش آ گیا؟ ارے او یاد آ گیا، کہیں تم اس ریڈ ڈاٹ مشن کے سلسلے میں تو نہیں گئے؟ مجھے یاد آ گیا کہ ایک بار اسپیشل میٹنگ میں یہ مشن ڈسکس ہوا تھا اوور، تکانو نے چونک کر کہا۔ ہاں اسی ریڈ ڈاٹ مشن کا انچارج مجھے بنایا گیا تھا اوور، ناکوف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بنایا گیا تھا؟ کیا مطلب؟ کیا اب تم انچارج نہیں رہے اوور؟ تکانو کے لہجے میں حیرت تھی۔ اسی بات کے لیے تو میں نے تمہیں کال کیا ہے، تاکہ تم میری مدد کرو، ریڈ ڈاٹ کے مشن کے بارے میں دو تفصیل تمہیں یاد ہوگی اوور، ناکوف نے کہا۔ نہیں بس مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ کوئی اسمگلنگ ٹائپ مشن تھا، تفصیلات یاد نہیں اور نہ میں نے دھیان دیا تھا، تم مجھے پوری تفصیل بتاؤ، اور تم کیا مدد چاہتے ہو یہ بھی بتا دو اوور، تکانو نے اس بار سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں تمہیں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں، ریڈ ڈاٹ مشن یہ ہے کہ پاکیشیا کے ایک پہاڑی علاقے میں جہاں منشیات کی پیداوار ہوتی ہے، ایک بہت بڑی لیکن خفیہ لیبارٹری یا فیکٹری جو بھی کہو قائم کی جائے گی۔ اس میں منشیات کی انتہائی جدید ترین لیکن انتہائی ہولناک قسم R1 تیار کی جائے گی، اور پھر اس R1 کو ایکرمیا اور یورپ میں اسمگل کر کے پھیلا دیا جائے گا۔ اس طرح R1 کی مسلسل سپلائی سے ایکرمیا اور یورپ کے لوگ ذہنی طور پر ناکارہ اور مفلوج ہوتے چلے جائیں گے، اور جلد ہی وہ وقت آ جائے گا کہ ایکرمیا اور یورپ کا ناکارہ افراد کے ملک بن کر رہ جائے گا۔ اس طرح روسیہ کو ان پر ہر لحاظ سے تسلط جمانے کا موقع مل جائے گا، اور روسیہ پوری دنیا کی سب سے بڑی پاور بن جائے گی۔ پاکیشیا بھی چونکہ روسیہ کے حریف ملکوں میں سے ایک ہے اور ایکرمیا کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اس لیے R1 کو پاکیشیا میں بھی مقامی طور پر سپلائی کیا جائے گا۔ پاکیشیا میں یہ فیکٹری یا لیبارٹری اس لیے قائم کی گئی ہے کہ جس فصل سے R1 تیار ہوتی ہے وہ پاکیشیا کے اس پہاڑی علاقے میں ہی کاشت کی جاتی ہے۔ اس فصل کو مسلسل اور زیادہ رقبے پر کاشت کرنے کے لیے بھی منصوبہ بندی کی گئی ہے کہ یہاں کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کی خطی رقمیں دے کر اپنے ساتھ ملا لیا جائے گا، اور اس کے ذریعے اس فصل کو زیادہ سے زیادہ اور مسلسل کاشت کیا جائے گا۔ یہ قبائلی سردار براہ راست حکومت پاکیشیا کے تحت نہیں ہیں، صرف انتظامی طور پر وہ پاکیشیا کے مرکزی حکومت کے تحت آتے ہیں، اور چونکہ اس علاقے میں جس کا کوڈ نام کراس رائٹ رکھا گیا ہے بے پناہ غربت ہے، اس لیے وہاں بھاری رقمیں تقسیم کر کے آسانی سے تسلط جمایا جا سکتا ہے، اور فیکٹری کے قیام اور کراس رائٹ کے قبائلی سرداروں کے زیر تسلط کرنے کو گراؤنڈ مشن کا نام دیا گیا ہے، اور R1 کو مقامی اور بین الاقوامی طور پر اسمگل کرنے کے لیے جو سیٹ اپ کیا گیا ہے اسے ریڈ ڈاٹ کا نام دیا گیا ہے، اور یہ سارا مشن ریڈ آرمی کے تحت رہے گا۔ اور اس مشن کی خاص بات یہ ہوگی کہ اسے بالکل ہی ایک عام سی اسمگلنگ تنظیم ظاہر کیا جائے گا۔
جو ڈارک مافیا کے انداز میں کام کرے گی۔ اس کا بظاہر کوئی تعلق روسیہ سے نہ ہوگا، چنانچہ اس بڑے اور اہم مشن کا انچارج مجھے بنا کر بھیجا گیا اور میں نے یہاں آ کر ریڈ ڈاٹ کو سیٹ کیا اور اس نے تجرباتی طور پر عام منشیات کرمیا اور یورپ انتہائی جدید اور سائنٹیفک انداز میں اسمگل کرنا شروع کر دی، اور اس میں وہ تیزی سے ٹاپ پر آتی جا رہی ہے۔ ادھر کراس رائٹ میں R1 کی انتہائی خفیہ لیبارٹری بھی تعمیر ہو چکی ہے اور تقریباً تکمیل کے قریب ہے۔ اس کے بعد R1 کی تیاری بھی شروع ہو جائے گی اور قبائلی سرداروں سے بھی خفیہ طور پر رابطے قائم کیے جا رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کام بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ اس طرح روسیہ کا یہ اہم ترین مشن میری سربراہی میں تیزی سے کامیابی کے قریب پہنچتا جا رہا ہے۔ اس مشن پر آنے سے پہلے ریڈ آرمی کے چیف نے مجھے 2 ہدایات دی تھیں کہ میں اس مشن کو ایسے طریقے سے سر انجام دوں کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور پاک ایشیا میں موجود ایکرمین ایجنٹ ہوشیار نہ ہو سکے، اور میں نے ایسے ہی کیا، مگر اب ایک الجھن سامنے آ گئی ہے۔ اوور، ناکوف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، بہت شاندار منصوبہ ہے، اور مجھے یہ سن کر بہت مسرت ہے کہ تمہیں روسیہ کی اس اہم ترین منصوبے کا انچارج بنایا گیا ہے۔ میری طرف سے مبارکباد قبول کرو، مگر الجھن کیا ہے؟ اس کی تفصیل تم نے نہیں بتائی۔ اوور، تکالو نے مسرت پر لہجے میں کہا۔ مبارکباد کا بہت شکریہ تکانو، میری کامیابی تمہاری کامیابی ہے۔ اوور، ناکوف نے مسرت پر لہجے میں کہا۔ ہاں میں جانتی ہوں ناکوف، لیکن وہ الجھن کیا ہے؟ اس کی تفصیل تو بتاؤ۔ اوور، تکانو نے جواب دیا، اور ناکوف نے نہ صرف وہ رپورٹ جو اس نے چیف کو دی تھی پوری تفصیل سے دہرا دی، بلکہ اس کے جواب میں چیف نے جو ہدایات دی تھیں اور جو نیا سیٹ اپ بنانے کا فیصلہ کیا تھا وہ بھی سب کچھ بتا دیا۔ اوہ ویری بیڈ ناکوف، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری حیثیت اب پاکوسو کی نمبر 2 کی ہو جائے گی، لیکن اب تم کیا چاہتے ہو؟ اوور، تکانو کی افسوس بھری آواز سنائی دی۔ تکانو، تم KGB کے عملی طور پر چیف ہو، مارشل آرٹوف تمہاری بات مانتا ہے، تو تم مارشل آرٹوف سے کہہ کر ریڈ آرمی کے چیف کو اس نئے سیٹ اپ سے منع کر دو تاکہ وہ مجھے ہی اس مشن کا سربراہ رہنے دے۔ اوور، ناکوف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ گئی ہوں، ٹھیک ہے، تم مجھے پاک ایشیا میں اپنی خصوصی فریکوینسی بتا دو، مارشل آرٹوف سے بات کر کے 1 گھنٹے کے اندر تمہیں خود کال کروں گی۔ اوور، تکانو نے کہا، اور ناکوف کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ اس نے جلدی سے اپنی اسپیشل فریکوینسی بتا دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ناکوف کو مکمل یقین تھا کہ تکانو اپنی بات منوا لے گی اور وہ ایک بار پھر اس مشن کا سربراہ بن جائے گا، چنانچہ اس نے باہر جا کر ریڈ آرمی کے چیف کی ہدایت پر عمل درآمد کرنے کے بجائے ٹرانسمیٹر پر اپنی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور 1 گھنٹہ اس کمرے میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1 گھنٹہ اسے انتظار کرتے گزر گیا، لیکن تکانو کی طرف سے کال نہ آئی تو وہ قدرے مایوس سا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں اب ایک نیا خیال ابھرنے لگا تھا کہ کہیں مارشل آرٹوف نے تکانو کو انکار نہ کر دیا ہو اور ریڈ آرمی کے چیف کو بھی تکانو کی بات کر دی ہو۔ اگر ایسی بات ہوئی تو ریڈ آرمی کا چیف یقیناً اس سے ناراض ہو جائے گا اور پھر کسی بھی وقت کسی بھی بہانے وہ آسانی سے اسے موت کی سزا دے سکتا ہے۔ ابھی وہ بیٹھا یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ ٹرانسمیٹر سے کال کی آواز آنے لگی۔ ناکوف چونک کر آگے بڑھا اور اس نے جلدی سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو تکانو کالنگ۔ اوور، ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی تکانو کی مترنم آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ یس ناکوف اٹینڈنگ تکانو۔ اوور، ناکوف نے اشتیاق امیز لہجے میں کہا۔ ناکوف، میں نے ساری بات طے کر لی ہے، ریڈ آرمی کے چیف سے بات میں نے تسلی کر لی ہے اور ایک نیا پروگرام سیٹ ہو گیا ہے، تم سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ اوور، تکانو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ نیا پروگرام؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ناکوف نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ سنو، جو مشن تم نے بنایا تھا وہ اس قدر طویل مشن ہے کہ اگر تم اس مشن کے سربراہ رہتے تو تمہیں طویل عرصے پاک ایشیا میں گزارنا پڑتا، اور تم جانتے ہو کہ میں اتنا طویل عرصہ تمہارے بغیر نہیں گزار سکتی، جبکہ آئندہ موسم بہار میں میرا پروگرام تھا کہ تمہیں شادی کی آفر کرتی۔ اس لیے میں نے ایک نیا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کو ذہن میں رکھ کر جب میں نے مارشل آرٹوف سے گفتگو کی تو مارشل آرٹوف پہلے تو رضامند نہ ہو رہا تھا، لیکن میرے مجبور کرنے پر وہ رضامند ہو گیا، اور پھر اس نے ریڈ آرمی کے چیف کو خود ہی ساری ہدایات دے دی ہیں۔ اب نئے سیٹ اپ کے تحت ریڈ ڈاٹ اور گراؤنڈ مشن کو ریڈ آرمی خود جس طرح چاہے سنبھالتی رہے، تمہارا یا میرا اس سے اب کوئی تعلق نہیں رہا، کیوں نہ کہ مارشل آرٹوف نے تمہیں ریڈ آرمی سے براہ راست KGB کے اسپیشل برانچ میں ترقی دینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، چنانچہ اب تم ریڈ آرمی کے ایک عام ایجنٹ ہونے کے بجائے KGB کے اسپیشل ایجنٹ بن چکے ہو، اور تمہارے اختیارات اب ریڈ آرمی کے چیف کے برابر ہوں گے۔ اور نیا سیٹ اپ یہ بنا ہے کہ میں پاک ایشیا پہنچ رہی ہوں، ہم دونوں مل کر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے خاتمے کا مشن مکمل کریں گے۔ اس طرح یہ اہم ترین مشن مکمل ہونے کے بعد ریڈ ڈاٹ اور گراؤنڈ مشن بھی محفوظ ہو جائے گا، اور ہم دونوں جلد ہی واپس رشیا پہنچ کر شادی بھی کر سکیں گے۔ بولو، شادی کرو گے مجھ سے؟ اوور، تکانو کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی۔ او تکانو، گریٹ تکانو، تم نے مجھے بیک وقت زندگی کی 2 سب سے بڑی خوشیاں بخش دی ہیں کہ KGB کا اسپیشل ایجنٹ بننا اور تمہاری جیسی خوبصورت اور حسین لڑکی کا شوہر بننا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مسرتیں ہیں۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں اٹھ کر
خوشی سے رقص کرنا شروع کر دوں، لیکن ظاہر ہے تمہارے بغیر رقص کا کوئی لطف نہیں آ سکتا، اس لیے پلیز دکانوں فوراً آ جاؤ، اب تو مجھے ایک ایک لمحہ گزارنا 2 بار ہو جائے گا، اوور۔ ناکوف نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ واقعی مسرت کی زیادتی سے بری طرح پھڑکنے لگا تھا اور آنکھوں میں جیسے ہزاروں وولٹیج کے بلب جل اٹھے تھے۔ او اس قدر جذباتی مت بنو، شادی صرف اسی صورت میں ہو سکتی جب ہم یہ اہم ترین مشن کامیابی سے مکمل کر لیں گے۔ مارشل آٹوف تو مجھے اس مشن پر آنے ہی نہ دے رہا تھا، کیونکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس سے سب بے حد خوفزدہ ہیں، لیکن میں نے جب بے پناہ اصرار کیا تو مجبوراً اسے اجازت دینی پڑی، اور ساتھ ہی اس نے وعدہ بھی کیا ہے کہ میں اس مشن میں کامیاب ہو گئی تو مجھے KGB کا سیکنڈ چیف بنا دیا جائے گا، اور اس لیے ہم اس مشن کو ہر حالت میں مکمل کرنا ہے۔ تکانو نے جواب دیا۔ تم فکر نہ کرو تکانو، بلکہ میری طرف سے KGB کی سیکنڈ چیف بن جانے کی پیشگی مبارکباد بھی قبول کر لو۔ ہم اپنے مشن میں ضرور کامیاب ہوں گے، میں اس مشن کی کامیابی کے لیے اپنی جان تک لڑا دوں گا، اوور۔ ناکوف نے انتہائی جوشیلے لہجے میں کہا۔ اوکے، میں 2 روز بعد پہنچ جاؤں گی، وہاں میں پہلے اپنا مکمل سیٹ اپ کروں گی، اس کے بعد تمہیں اطلاع دوں گی، وہاں کسی اچھے سے ہوٹل کا نام بتا دو اور تم خود وہاں رہ پڑو، میں وہیں تم سے ملاقات کروں گی، اوور۔ تکانو نے کہا۔ سب سے اعلیٰ ہوٹل تو یہاں شیرٹن ہے، لیکن میں ہوٹل میں کیوں رہوں گا، یہاں ہیڈ کوارٹر میں جو رہا ہوں، اوور۔ ناکوف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ناکوف، اب تم اسپیشل ایجنٹ بن چکے ہو، ریڈ آرمی کے لوگ تو کل صبح تمہارے پاس پہنچ کر ہیڈ کوارٹر اور مشن کا چارج تم سے لے لیں گے، اس لیے تم تو فارغ ہو جاؤ گے، اس لیے تم ہوٹل میں رہ پڑنا، کیوں نہ کہ مجھے وہاں پہنچنے اور مکمل سیٹ اپ کرنے میں نہ جانے کتنے دن لگ جائیں، پھر ملاقات ہوگی، اوور۔ تکانو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں یہاں ایکمین پاسپورٹ پر آیا ہوں، پاسپورٹ کے مطابق میرا نام رچرڈ ویلسن ہے اور میں سیاح ہوں، شکاگو سے میرا تعلق ہے، اس لیے میں اس نام سے ہوٹل میں کمرہ لے لوں گا، تم وہاں رچرڈ ویلسن کا پوچھ لینا، اوور۔ ناکوف نے کہا۔ اوکے، ویسے تم شکل و صورت اور قد و قامت سے روسیائی کی بجائے ایکمین ہی لگتے ہو، اور شاید اس لیے مجھے پسند بھی ہو، بہرحال ٹھیک ہے، میں تم سے رابطہ کر لوں گی، اب اجازت، تاکہ میں اس مشن کے لیے بھرپور تیاریاں شروع کر دوں، اس مشن پر میرے ازدواجی اور معاشرتی مستقبل کا انحصار ہے، گڈ بائی، اوور اینڈ آل، تکانو نے کہا، اور ناکوف نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کے روئے سے مسرت کا اظہار ہو رہا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک تکانو اس سے رابطہ قائم کرے وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اور خاص طور پر اس علی عمران کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر لے، تاکہ تکانو کے آتے ہی مشن کی بھرپور انداز میں شروع کیا جا سکے۔ ٹرانسمیٹر اس نے واپس الماری میں رکھا اور پھر سوئچ پینل پر آن بٹنوں کو آف کر کے اس نے دروازہ کھولا اور واپس اپنے دفتر میں آ کر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف عمران جیسی آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا حال ہے سر رحمان کا؟ بلیک زیرو نے انتہائی بے چینی سے پوچھا۔ فی الحال تو یتیم ہونے سے بچ گیا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فی الحال کا کیا مطلب؟ کیا ابھی تک سر رحمان خطرے کی زد سے باہر نہیں آئے؟ بلیک زیرو نے اور زیادہ بے چین ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب وہ خطرے سے باہر ہیں، کوئی بڑا فریکچر نہیں ہوا، صرف